دوسری جانب وفاقی وزیر علی زیدی لاڑکانہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے جب لاڑکانہ سے شروع کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آصف زرداری، یہ صوبہ تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ جو تم نے ہمارے صوبے کے ساتھ کیا ہے، ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے صوبے کے ریسورسز کے ساتھ کیا ہے، ہماری زمین کے ساتھ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہے، ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تو حساب انشاءاللہ لے گا، لیکن انشاءاللہ ہم پاکستانی بھائی بھی عمران خان کی قیادت میں تم سے اس کا حساب لیں گے۔ میں انٹ صاحب کی آخری بات سے آگے بات کرتا ہوں۔ انٹ صاحب، آپ نے کہا کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے اور کرونا کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دھرتی ہے، سندھ کی دھرتی، یہ وہ دھرتی ہے جو اپنا گندم خود اگاتی ہے، ہاں کہ نہیں؟ اگاتی ہے نا۔ ابھی دیکھو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس مہنگائی کیوں ہے۔ ہاں، تھوڑی سی مہنگائی اس لیے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی، لیکن زیادہ اس لیے کہ زرداری کے 2 پاؤں والے چوہے آپ کی گندم کھا جاتے ہیں۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی خود کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور نیب کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ 14-15 ارب روپیہ 14-15 ارب روپے کے گندم غائب تھی پچھلے سال، چوہے کھا گئے تھے 2 ٹانگوں والے، اور وہ ہم نے ریکور کری ہے، پیسے ریکور کیے ہیں۔ اس سال جو ہے، اس سال 30 ارب کے گندم چوہے کھا گئے ہیں۔ مانے $700 ملین کی گندم پاکستان گورنمنٹ امپورٹ کر رہی ہے تاکہ مہنگائی پہ قابو پا جائے، باہر سے منگا رہی ہے، اور جو ہماری اپنی گندم اگ رہی ہے وہ کہتے ہیں 1.6 ملین ٹن، مانے کے 550-560 ملین ڈالر کی گندم پھر غائب ہو گئی ہے سندھ سرکار کے ویئر ہاؤس سے۔ یوریا میں ہولڈنگ جہاں بھی ہوگی، جو بھی کر رہا ہوگا اس کے پیچھے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کا ہاتھ ہے۔ چینی میں جو 2 نمبری ہوگی اس میں آصف زرداری اور اومنی گروپ اس کا، اور باقی جو اس کے دوست یار جو مال بنا رہے ہیں، میرے اور آپ کے صاحب کا مال بھی کھا رہے ہیں، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ تو میں اس لیے سب سے پہلے لاڑکانہ آیا۔ امیر بخش بھائی، اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ میں اس لیے لاڑکانہ آیا کہ یہ بھٹو کا شہر تھا، اور بھٹو کا شہر ہے، آصف زرداری کا نہیں ہے، اور یہ پیپلز پارٹی وہ رہی نہیں ہے بھٹو والی پیپلز پارٹی، یہ تو زرداری مافیا ہے۔ یہ جو اس آدمی کو پیسے کھلاتا ہے، جو اس آدمی کی خوشامد کرتا ہے، جوتے چاٹتا ہے، جو اس آدمی کے لیے غلط کام کرتا ہے، جو اس آدمی کے لیے قانون توڑتا ہے، جو اس آدمی کے لیے قتل کرتا ہے، اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کراچی میں کہ وہ ایک عزیر بلوچ تھا، اس کے ساتھ کس طرح اس کو استعمال کر کے ایک بچے کو خراب کر کے، اور لیاری جیسے خوبصورت جگہ میں ایک گینگ وار بنوا کے زرداری نے کیا ہمارے شہر کے ساتھ کیا تھا۔ تو میں آپ سے صرف درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، اب مقابلے کا وقت ہے، ڈرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو پیچھے تو نہیں ہٹو گے نا مقابلے سے؟ ہاں، 460 بلین روپے کا پیکیج سرکار دیتی ہے سندھ کو۔ کراچی میں کچرا بھی فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے، نالے بھی فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے،
بس بھی اسلام آباد سے پیسے لے کے چلاتے ہو. تو یہ NFC ایوارڈ میں آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ پچھلے 10 سال میں ملا ہے؟ جو ان کا ایوارڈ جو پیسہ ملتا ہے ان کے حصے کا 12,000 ارب. گیا کدھر؟ کوئی دبئی میں گھر بن گیا, کسی کا لندن میں گھر بن گیا, بلاول ہاؤس کی دروازے دیواریں اور اونچی ہو گئیں. ہاں, یہ آپ کا پیسہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہسپتال نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ڈسپینسری نہیں ہے, ہیلتھ یونٹ نہیں ہے, یہ وہ پیسہ اس کے لیے ہوتا ہے. یہ اس پیسے کا گھر بناتا ہے, عیاشی کرتا ہے. آپ کی کمر پہ اور سر پہ پاؤں رکھ کے اس نے اپنی امپائر کھڑی کی ہے. ایک مجھے بتا دیں, اتنے سال گزر گئے, کوئی ایک موٹر وے بھی نہیں بنائی اس نے, وہ بھی اب سرکار بنا رہی ہے حیدرآباد سکر. نہ کاشتکاری کے لیے پانی کا کوئی نظام ٹھیک کیا. اور جب سیلاب آتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو بند ہوتا ہے وہ صرف وہیں ٹوٹتا ہے جہاں پہ ان کا مخالف ہو. ان کے MNA پہ خورشید شاہ کی زمین پہ کبھی پانی نہیں آئے گا. ہاں, کیونکہ وہاں پہ ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہیں جس میں ہولڈنگ کرتا ہے وہ. لیکن بیچارہ دوسرا آدمی جو ہے غریب کاشتکار, اس کی زمینیں ڈوب جاتی ہیں. جو اس کا مخالف ہے اس کی زمینیں ڈوب جاتی ہیں. اس طرح اگر انہوں نے چلائی نہیں تھی حکومت 14 سال, تو یہ دھرتی سنجو دھرتی اجرک بھی لالا سائیں, ٹوپی بھی لالا, دھرتی بھی لالا سائیں, جو کلندر بھی لالا, اساں جو خون بھی لالا, اور انقلاب جو رنگ بھی لالا. تو یہیں سے آنا انقلاب, اور شروع انشاءاللہ آج لاڑکانہ سے ہوگا. یہ علم بغاوت زرداری کے خلاف آپ کے ساتھ ہم نے, میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم نے بلند کرنا ہے. اگر ایسے ہی رہ گئے تو یاد رکھیں, نہ آپ کے بچوں کو اسکول ملنا ہے, نہ ہماری ماؤں کو اور بیویوں کو اور بہنوں کو اور ہسپتال ملنا ہے, نہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی ہے, نہ آپ کو کبھی انصاف ملنا ہے, نہ کوئی آپ کو پوچھے گا, نہ آپ کو کبھی ایمبولینس ملے گی. ایک ایمبولینس نہیں چلا کے دی. مجھے پتا ہے کبھی دیکھیے سندھ حکومت کی ایمبولینس چلتی تھی, اور اس کو اگر تھوڑا سا پھوڑا نکل جائے, بخار ہو جائے, لندن چلا جاتا جہاز لے کے. یہ جو ہمارے پاکستانی سارے بھائی ہیں, یہ کیا ہے, یہ ان کے لیے کیا, ان کو اسپتال کیا BHU نہیں دے سکتے تم, اور خود تم جاتے ہو باہر علاج کرانے. تو اگر آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے تو اب اعلان جنگ کر دو. 2023 میں جو الیکشن ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2023 کے الیکشن میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی, جو آج کی پیپلز پارٹی ہے, اس کا سندھ سے ہم ختمہ کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ, اپنے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. یہ ورکرز کنونشن ہے, چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہے. اپنے اختلافات سارے سائیڈ میں رکھو, کیونکہ یاد رکھو آپس میں جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ ایک بہت بڑے ڈاکو سے ہے جو بلاول ہاؤس میں رہتا ہے. آپس میں لڑو گے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا, اس سے لڑنا ہے. آج کیسے آ گیا مراد علی شاہ یہاں پہ؟ ہاں, پتہ چلا علی زیدی آ رہا, پتہ چلا اس سے پہلے آ گیا مراد علی شاہ. ہاں, وہ اس کا منشی ہے, اس کو CM بنا دیا. وہ پیسے گنتا ہے چوری کے. بولا بھائی تو بڑا اچھا گننے والا ہے, تو CM ہے. ایسے نہیں چلتی حکومت, نہ ایسے نہیں چلتا ملک. میں آ رہا تھا, میں اللہ بخش سے پوچھا کہ یہ سولر لگے ہوئے یہاں پہ بہت ساری زمینوں پہ. دیکھا جو ان کے آری مواری ہیں, جو ان کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں, جو ان کے لیے غلط کام کرتے ہیں, ان کے پاس سولر لگ جاتا ہے. ان کو ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی لگ جائے گا.
اور جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو نہیں لگتا. مجھے سمجھائے نا کہ لاڑکانہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پورے پاکستان میں پچھلے سال 3 لاکھ لوگوں کو تقریباً کتوں نے کاٹا, اور اس 3 لاکھ میں 1,85,000 لوگ سندھ میں تھے. نہ اس کی کوئی ویکسین, نہ انجیکشن, یا وہ HIV بیماری پھیل رہی اس کو چھپا رہا ہے. اگر یہ اس طرح آپ نے رہنا ہے تو نہ آپ اپنے آپ کو کبھی بدل سکو گے, نہ یہ ملک بدل سکو گے. وہ کہتا ہے نا اعتزاز احسن, وہ پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے وکیل ہیں, پرانے ہمارے بزرگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. یہی کہتے ہیں نا, دھرتی ماں جیسی ہوتی ہے نا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے جس طرح آصف زرداری اور اس کی مافیا نے ہماری دھرتی کے ساتھ کیا ہے؟ کرتا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتے ہیں. یہ بے وقوف بناتے رہے ساری پوری سندھ کی, پہلے پاکستان کو, اب ہم سارے سندھ کے لوگوں کو, سادے لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو, محنت کش لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے. لیکن اب وقت بدل گیا ہے. اگلے 1.5 سال میں آسین چڑھا کے محنت کرنی ہے. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں آج اللہ بخش انٹ صاحب کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں, آپ سب کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ کے حلقے کے, اس کی لسٹ بنا کے دیں. انشاءاللہ میں لڑ کے کہیں سے بھی آپ کو پیسے لا کے دوں گا. کیونکہ یہ کوئی توقع نہیں ہے مجھے ان ڈاکوؤں سے. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, انٹ بھائی, سائیں منجا, مجھے آپ لسٹ بنا کے دیں, چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام بنتے ہیں. جتنی زیادہ کوشش ہو سکے میری ہے کہ میں, اگر کوشش بھیک بھی مانگنی پڑی نا ان بڑے سیٹوں سے, اگر حکومت کے پاس نہیں ہے کہ یہ میرا کام کرا دو, کہیں پیور لگا دو, کہیں روڈ بنا دو, میں یہ کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ ہم نے عمران خان سے کیا سیکھا ہے, آخری بات میں کرنے لگا ہوں. سب سے بڑی چیز میں نے عمران خان سے کیا سیکھی, میں نے سب سے پوچھا. کوئی کہتا ہے, کسی نے کہا جی وہ میرٹ پہ بیس کرتے ہیں چیزوں کو, کسی نے کہا وہ انصاف کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب چیزیں ایک اور چیز سے نکلتی ہیں جو کہ میں نے ان سے سیکھا, وہ ہے خودی. جو اقبال کا شعر تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف بلیف, اردو میں کہتے ہیں خودی. غرور نہیں, فخر. پاکستانی ہونے پہ فخر کرو. سر اٹھا کے چلنا ہم نے سیکھا ان سے. ظلم کے آگے, ایسے ظالم کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونا سیکھا. ظلم کے آگے آواز بلند کرنا سیکھا. جو ظلم کے آگے آواز نہیں بلند کرتے وہ ظلم میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی ہے, کیونکہ ایک وہ دوسرے ڈاکو کو تو بھگا دیا نا, لندن نواز شریف کو. وہ تو بھاگ گیا, جا کے کہتا ہے میرے اپارٹمنٹ نہیں ہے لیکن رہ رہا اسی اپارٹمنٹ میں ہے. آج بھی کہتا ہے میرے نہیں ہے, 20 سال سے اسی میں رہ رہا لیکن میرے نہیں ہے. مجھے بھی کوئی دے دو یار ایسا کوئی جگہ جس میں میں 20-25 سال سے رہ لوں فری میں اور بولوں میری ہے ہی نہیں. اور یہ تو اتنا بغیرت ہے, کہتا ہے میری ہے تم کیا کر لو گے. یہ زرداری تو یہ کہتا ہے, وہ تو کہتا ہے میرے نہیں ہے, ڈرتا ہے. یہ کہتا ہے ہاں میری ہے, ہاں لوٹ کے لیے ہے, پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو, اب تمہیں پکڑ کے دکھائیں گے. تو آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یہ بھی وعدہ کر کے جاؤں گا کہ بار بار آؤں گا, آپ تھک جائیں گے مجھ سے. کیونکہ یہاں سے یہ بھی اسمبلی میں جانے والے ہیں انشاءاللہ, یہ بھی اسمبلی میں جانے والے ہیں انشاءاللہ, یہ بھی اسمبلی میں جانے والے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے بھائی ہم سب اسمبلی میں جائیں گے اور بتائیں گے ان کو
کہ یہ جو آ کے ایسا ڈرامہ لگاتے ہو تم کو، ہم بتائیں گے تمہیں کہ تمہارے ڈرامے کیسے ٹھیک کرتے ہیں. شعر ایک ہے بڑا اچھا، یہ اسی خودی پہ ہے کہ داغ سجود، سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بات کر رہا ہوں صحیح؟ داغ سجود، سجدے کا داغ. داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، داغ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. اور ایک اور یاد آ گیا ہے، اچھا ابھی یہ میں نہیں سنا تھا لیکن کیونکہ میں لاڑکانہ میں ہوں اور یہاں مولائی ہیں سارے، تو میں ایک اور شعر سنانا چاہتا ہوں. یہ ہم سب کے لیے طرز زندگی بنا لو. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، کس کا؟ ضمیر. یہ ضمیر فروش نہیں ہے زرداری اور مافیا، ویسے نہیں بننا، میں اس کے سودے کی بات کر رہا ہوں. سارا دن ضمیر کے سودے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی فروٹ بیچتا ہے، آپ میں سے کوئی زمیندار ہے، وہ ہر چیز سچ پہ کرو، کیونکہ وہاں پہ ہر ایک کو موقع ملتا چھوٹی چھوٹی چوری کرنے کا. جو آج چھوٹی کرے گا کل بڑی کرے گا. ایک شعر یاد کر لو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. آخر میں تین نعرے. پہلا نعرہ اے بھی اڑنڑ اللہ بخشنڑ زندہ باد. دوسرا نعرہ پاکستان اور عمران خان. بہت مہربانی آپ سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.